سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ پچھلے سال دسمبر میں سبانچی کے میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا پورا جینا چاہتی تھی۔ ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا۔ ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی لگ گئی تھی۔ جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام اور عزت سے کیا جاتا۔ اس کی توقع کی برعکس تایا ابا سائمہ تائی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کوئی گلہ یا کوئی تانا نہیں دیا تھا۔ جس نے پوچھنا تھا پھپھو سے پوچھ لیا تھا، شاید اسے پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی، تایا فرقان میں بھی نہیں۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے۔ ہاں، البتہ وہ اس سے اس کی جانب کے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ ایک لحاظ سا تھا جو سب نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سب سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کے مقابل چیز کیک کے آمیزے میں چمچ ہلاتی ارم نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ صحیح نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسے فاطمہ سے اسپیشل چیز کیک کے لیے بلوایا تھا کیونکہ وہ فیملی میں سب سے اچھا چیز کیک بناتی تھی۔ اس کی بات پر حیا ذرا سی چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آرڈر تو دے دیا تھا مگر ابھی پک نہیں کیا۔ ہاں، ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ ارم نے چمچ گول گول ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر مل گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے، حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلا پا چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کتنا سہا تھا اس نے۔ ارم تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ اس فنکشن اور اس کی گہما گہمی میں حیا اتنی خوش تھی کہ اس نے ویڈیو والی بات کو دوبارہ نہیں چھیڑا تھا۔ شاید ارم اب جہان کے آنے کے بعد احساس کر کے خود ہی ویڈیو واپس لے لے، شاید کچھ نہ کچھ وہ کر لے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھیں۔ حیا کے لبوں پہ پھر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اماں، نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں، ابھی آئی ہے، ساڑی لے کر مجھے دکھا کر اندر رکھنے گئی ہے۔ فاطمہ نے ہلکا سا سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روہیل کا کمرہ اوپر تھا۔ البتہ فاطمہ کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر تھا۔ حیا، جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے ساڑی۔ تمہاری پھپھو اندر تھیں جب وہ مجھے دکھا رہی تھی، اماں نے یاد آنے پہ سے پکارا۔ ان کے چہرے پہ البتہ دبی دبی سی کڑھن تھی۔ جی پتہ نہیں کیا بات تھی۔ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ پین کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھی گئی۔ جہان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے پہ تھا تو روہیل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا روہیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، مگر خوش مزاجی، شناسائی، اس کے ابرو تن گئے۔ اتنے ہنس کر کبھی مجھ سے تو بات نہیں کی۔ اوہ نو نتاشا، اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار سے مڑ کر دیکھا۔ جہان استقبالیہ انداز میں ذرا سا مسکرایا مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈال کر آگے آئی۔ نتاشا، اماں بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جہان کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور نیچے چلی گئی۔ وہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی ہوئی جہان کی طرف پلٹی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لینے آ جاؤ، اگر تمہیں نہیں پسند ہوئے تو بدل لیں گے۔ نتاشا کو بھول کر سے کپڑوں کی یاد آئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی،
وہ اس فنکشن کے آئیڈیا سے اکتا جاتا تھا۔ اب ہو رہی ہے تو ہونے دو نا، کیا تم آج شام چلے گو؟ نہیں، شام میں ذرا بزی ہوں، کل چلوں گا، پرومس۔ وہ نیچے آئی تو پھوپھو کے لیے بیٹھی تھی۔ اماں وہاں نہیں تھی، نہ ہی نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہے انہیں شاپنگ دکھانے۔ تمہاری اماں لان میں ہے، اس کے پوچھنے پہ پھوپھو نے بتایا تھا۔ اوکے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔ پٹ ذرا سا کھولا تو برآمدے میں فاطمہ اور روہیل روبرو کھڑے نظر آئے۔ فاطمہ غصے اور خفگی سے روہیل سے کچھ بحث کر رہی تھی اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں؟ حد ہوتی ہے روہیل، وہ گھر میں کیا کیا پہننے نہیں پھرتی۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا، مگر اس فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ روہیل، کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں ایسا کیا؟ مگر اماں اس کی نہیں سن رہی تھیں۔ شلوار قمیض لہنگا کچھ لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر تھی، مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بےہودہ سی ساڑی اٹھا کر لے آئی ہے تمہاری بیوی۔ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا لباس پہنا ہی کسی نے؟ اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیتی تھی، اور اماں کے تو مانو سر پہ لگی تلموں پہ بجھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو، وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھیں۔ میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو عبایا پہن کر، چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے۔ خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کے برابر کا ہو۔ مگر اماں، پہلے تو حیا بھی۔ پہلے کی بات مت کرو روہین، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے، ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے، وہ جیسے جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا، مگر اماں کنوینس نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اور بھی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر حیا دبے قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، دل بھر آیا تھا۔ ابھی کل ہی تو جب وہ شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھیں کہ ہر وقت اتنا برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے، اور فرق اماں پاٹ نہیں سک رہی تھیں۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی۔ ارم بیٹھی ابھی تک آمیزے کے ساتھ لگی تھی۔ نتاشا بھی اسی پل شاپنگ بیگز اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کے چہرے کو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا اشتیاق، ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں۔ ہاں اچھا ہے، وہ شاپ میں شاید اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذرا سا اسے شانے اچکائے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر اس طے شدہ جوڑے کو دیکھا، حالانکہ منگنی اور نکاح جیسے موقعوں پہ لڑکیاں لائٹ پنک، پستہ گرین یا ہلکی نیلا پہننا پسند کرتی تھیں، پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کیا تھا۔ وہ لمبا گھیر دار پاؤں تک آتا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ، سارا لباس ایک ہی رنگ میں تھا، گرے کلر، اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا۔ پورے فراک پر ڈائمنڈز اور سفید موتیوں کا کام تھا، گرے اور سلور کا کمبینیشن۔ پھوپھو اس کو وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھیں، اور اس کی مناسبت سے اس کو یہ رنگ سب سے بہترین لگا تھا۔ حیا نے ڈبہ بند کیا اور اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ذرا متفکر سی بولی۔ نہیں، مجھے واقعی پسند آیا، بہت اچھا کلر تھا، لیکن اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ لیکن میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ بات کس طرف لے کے جا رہا ہے، پھر بھی اس نے جان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کیری کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر ایک ہلکی سی اصرار بھری مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی۔ کر لوں گی۔ گاڑی اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کا مدار لباس کے اوپر برقع لوگی یا چادر وغیرہ؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو تم کیا اس کے کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی، بہت ہی آکورڈ۔ نقاب نہیں، کامدار دوپٹے سے نقاب، اور اسے شاید لگا تھا کہ حیا آگے سے اس کی بات کی تصدیق کر دے گی۔
نہیں، میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اس مسکراہٹ کو سموئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا۔ وہ جیسے اس بات پہ بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ جہان، کچھ باتوں میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں۔ تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ رستہ ہوتا ہے، میں نے بھی رستہ نکال لیا ہے۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پر محظوظ ہو کر ذرا سا مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کی بجائے کسی اور جانب جا رہی ہے۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ اس نے ذرا تذبذب سے پوچھا۔ پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے۔ میں نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا۔ حیا کو چنبا ہوا۔ باہر رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پر گھر پہنچنا تھا۔ ایسا کیا آرڈر کیا تھا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو، میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ اور حیا کا سانس لمحے بھر کے لیے تھما۔ کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پر آرڈر دیا ہے اور اب ہم نے اسے پک کرنا ہے۔ کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے یہ حساب برابر کرنا ہے۔ مگر دباتے ہوئے وہ بولا، لیکن تم نے خود تو نہیں بنایا نا؟ مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں نا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پہ خفگی سمٹ آئی۔ حیا بے ساختہ گردن موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہان اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ کو دیکھ پائے۔ اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا۔ وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس، یا پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ والا ہاؤس زیادہ پیارا تھا۔ کاؤنٹر پر ٹرے میں رکھا وہ خوبصورت سا ہاؤس، جس کے اوپر الا بلا کینڈیز، جیلی اور آئسنگ سے ڈریسنگ کی گئی تھی۔ نہیں، اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بہت نازک ہے، میں اسی کو یوں ہی اٹھا لوں گی۔ حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھا لی۔ کپڑوں والا شاپر تو ویسے ہی گاڑی میں پڑا تھا۔ اب وہ ٹرے کو اس طرح اٹھائے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ جہان نے باہر نکل کر اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ جواب دیے بنا سہج سہج کر چلتی گاڑی تک آئی۔ پھر سارا رستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے رہی تھی۔ ہاتھ دکھنے لگے تھے، مگر اس نے ذرا بھی بے احتیاطی نہیں کی تھی۔ یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، بلکہ اپنے پیسے ضائع نہ ہونے کے لیے۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا۔ چلیے مادام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتا راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کے دیکھا۔ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ اس سیاہ کارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں سے پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے۔ جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر گیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ ہی سارا منظر دکھائی دے دیا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے سے کھڑی تھی اور اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، تایا، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو، داور بھائی، سونیا، سب ہی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر اچنبے کی بات یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے شاید وہ کچھ شروع کرنے کے بہانے اندر آئی ہو اور پھر وہیں کھڑی ہو گئی ہو۔ جہان آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پہ امڑ آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ آرام سے بات کرنی چاہیے، اور مس حیا، سوری مسز حیا تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔
اس نے بات کر کے پھر سے گردن موڑ کر ایک وحشیانہ نظر حیا پہ ڈالی تھی۔ ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر انہیں الجھی نگاہوں سے ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا ابا سب کے ماتھے پہ بل تھے، جیسے کسی کو یہ پسند نہیں آ رہا۔ بات گھر کی تھی، اسی لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئرز سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم اسی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ شاید اسے کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کی انجوائے کرتی ہوئی۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری شادی سے فنکشن سے ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی، اس بات پر بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے، کمر دیوار سے جا لگی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا تھا۔ اس کی بات کو ولید نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اسی لمحے جہان خالی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے فارغ اور بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اسے پوری امید تھی۔ اس بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پہ ولید نے پھر حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اسے پوچھا، البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔ وہ نہیں سمجھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جہان نہیں سمجھا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، جہان اس سے مت پوچھو، پلیز جہان، اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو، مگر اسے یہاں سے بھیج دو۔ مگر سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، سب سن رہے تھے، بولز بس وہی دونوں بول رہے تھے۔ حیا کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا، دم گھٹ رہا تھا، فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی۔ مگر اس میں ہے کیا؟ وہ رہا ٹی وی، اور وہ اس کے نیچے ٹی وی ڈی کا رکھا ہے، اس کو لگا کر خود دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے۔ اس نے سی ڈی جہان کی طرف بڑھائی۔ حیا کے ننتھنوں سے آکسیجن کا کوئی جھونکا ٹکرایا تھا۔ سانس، خوشگمانی، امید، ایک کرن سی نظر آئی تھی کہ جہان سی ڈی ہاتھ میں لیتے ہی توڑ دے گا اور ولید کو دے مارے گا۔ جہان نے ذرا تذبذب سے سی ڈی کو دیکھا اور پھر اسے تھام لیا، مگر اس نے اسے نہیں توڑا۔ اس نے سی ڈی کو کور سے نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ آر یو شیور کہ اس میں کچھ ایسا نہیں جو کسی کے توہین کا باعث بنے؟ کیا میں اسے واقعی سب کے سامنے چلا دوں؟ اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فیکسنگ نہیں ہے۔ چلاؤ، ضرور چلاؤ۔ جہان نے سی ڈی پکڑے پکڑے تایا ابا کو دیکھا۔ وہ اسی الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے، اس طرح اچانک ولید کا آنا، پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر سی ٹی وی وغیرہ